السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اصل میں لگ بھگ 4-5 دن سے میں تھوڑی پریشانی میں ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میرے جو سسر صاحب ہیں وہ ان کو لیور ہوا تھا، جونڈس ہوا تھا، جس کے کارن پوری باڈی میں پھیل جانے کے کارن لیور فیل ہو گیا ان کا۔ تب ایک ہی بیٹی ان کی اور ایک ہی داماد ہے، تو ایسے موقع سے چھوڑ کر جانا مناسب نہیں تھا۔ جہاں تک انسانیت کے ناطے مجھے ایسا لگا۔ ایک ویڈیو ابھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے میرے خلاف کہ عظمت بھاگل پوری دعوت لے کے نہیں پہنچا۔ وہ ایک نقیب صاحب ہیں، منور سیفی، رام گڑھ کے رہنے والے ہیں، جن کو میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں اور وہ بھی مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو میری بات اس جلسے کے حوالے سے زمزم بھائی سے ہوئی تھی۔ تو زمزم بھائی اور میرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہیں تو عزت میں ہر کسی کی کرتا ہوں، بڑوں کی۔ الحمدللہ آج تک کوئی شکایت بھی نہیں ملی اور نہ ملے گی انشاءاللہ، میری کوشش جہاں تک رہتی ہے۔ دوسری بات، سوشل میڈیا سے میں دور رہتا ہوں۔ جو میرے فیس بک سے فوٹو ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں وہ میں نہیں کرتا ہوں، میرے دوست ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں، چلاتے ہیں۔ تو میں 20 تاریخ سے پریزنٹ ہاسپٹل میں ہوں، اور جو ہاسپٹل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ابھی بھی ہاسپٹل ہی میں ہوں۔ HLG ہاسپٹل آسنسول میں یہ ہاسپٹل ہے۔ ابھی تک میرے سسر صاحب جو ہیں وہ ICU میں ہیں اور آکسیجن لگا ہوا ہے۔ کل پرسوں تو اتنے حالات خراب ہو گئے تھے کہ وہ لوگ بول رہے تھے کوما میں ڈالنا ہوگا۔ تو ہم لوگوں کے ریکویسٹ سے مطلب کہ بات چیت کرنے کے بعد ڈاکٹر کو بھی تھوڑا سا سمجھانے کے بعد ڈاکٹر بولا ٹھیک ہے ایسے ہی ابھی رہنے دیا جائے، جب تک میں نے کہوں گا تب تک نہیں ڈالا جائے۔ تو زمزم بھائی سے اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اس تاریخ میں آنا ہے۔ کمیٹی والوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، کمیٹی والے اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ تاریخ میں نے دی تھی، اس تاریخ میں جلسہ کرنا ہے، تو ان لوگ بھی راضی ہو گئے، محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو اب منع بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے بولا ٹھیک ہے آ جائیں گے۔ تو ہم 20 تاریخ کو پہنچے آسنسول۔ اسی رات سے شام سے طبیعت خراب ہو گئی۔ تو زمزم بھائی سے میری بات ہوئی تھی، تو زمزم بھائی کو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں 20,000 لوں گا تبھی جاؤں گا۔ الحمدللہ جو میرے بڑے ہیں، آپ جتنے بھی شعراء علماء ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کسی سے بھی کہا ہو کہ آپ 20,000 دیجیے گا، 25,000 دیجیے گا، 30,000 دیجیے گا تبھی میں آؤں گا۔ میں ایسا موقع نہیں دیتا ہوں ان کو بولنے کا اور نہ شکایت کا موقع دیتا ہوں۔ الحمدللہ مجھے خود اس کا احساس ہے اور میں جانتا ہوں۔ زمزم بھائی سے بات ہوئی تھی میری، تو زمزم بھائی کو میں نے جلسے سے ایک دن پہلے 21 تاریخ کو غالباً میں نے میسیج کیا کہ زمزم بھائی اس طرح بات ہے کہ میرے سسر صاحب بہت سیریس ہیں اور ایسے میٹر میں مطلب ہم کو چھوڑ کے جانا مناسب نہیں لگ رہا، کیونکہ دنیا کی ریت ہے کہ آدمی انسان کو پرکھتا ہے مصیبت ہی میں۔ اب ایسے وقت میں جانا، رونا دھونا یہاں پہ زیادہ تھا، تو ہم کو مناسب نہیں لگا جانا۔ تو کوئی راستہ بھی نہیں تھا، میرے پیر ہاتھ بند گئے، اور یہاں بھی رہنا اس لیے پڑتا تھا کہ ڈاکٹر 10-10 منٹ میں آواز دیتا تھا یہ دوا لے کے آؤ، وہ دوا لے کے آؤ، تو ہم کو رہنا پڑا یہاں پہ، اور ابھی تک میں ہاسپٹل ہی میں ہوں۔ تو زمزم بھائی کو میں نے منع کر دیا۔ زمزم بھائی کمیٹی والوں کو وہ اسکرین شاٹ کر لے کے میسیج بھیج دیے۔ اب پتہ نہیں آگے کا معاملہ کیا ہے، لیکن منور سیفی صاحب جو مائک پہ مطلب اس انداز میں بول رہے ہیں جیسے کہ منور سیفی صاحب سے میری بات ہوئی ہے جلسے کے حوالے سے کہ عظمت بھاگل پوری سے بات ہوئی، وہ بولا 20,000 لوں گا تو ہی آؤں گا۔ منور سیفی صاحب قسم کھا کے کہہ دے کہ آج تک انہوں نے جو بھی تاریخ ہم کو دی ہے، میں نے ان کو کہا ہے کہ میں 20,000 لوں گا تبھی جاؤں گا آپ کے جلسے میں یا آپ کی دعوت پہ۔ وہ کہہ دے، اگر وہ ثابت کر دیں گے، اور دوسری بات یہ بھی وہ ثابت کریں کہ میں ممبئی میں کس تاریخ میں تھا اور کب تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کون سا پوسٹر ابھی تک میں نے دیکھا نہیں ہے، کون پوسٹر ہے، کون تاریخ میں ہے۔ وہ اتنا مطلب یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میری 5-6 لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ عظمت بھاگل پوری 40-50 ہزار کے چکر میں ممبئی چلا گیا۔ میرے بھائی آپ پہلے تحقیق صحیح سے کر لیں۔ میں موبائل اس لیے بند رکھا تھا کہ ہاسپٹل میں الاؤ نہیں ہے وہاں پیشنٹ کے پاس موبائل یہ آن رکھنے کا، تو میں بند اس وقت اس لیے رکھا تھا۔ تو اس یقین کے ساتھ منور سیفی صاحب نے کہا جیسے کہ میں ممبئی گیا تھا،
یہ جبکہ جھوٹی بات ہے. نہ میں ممبئی گیا ہوں, نہ میں 40-50 ہزار بات کیا ہوں, نہ ممبئی والے سے بات ہوئی ہے. میرا نام وہ جھوٹ کا پوسٹر میں ڈال دیا. اور بھی ایک دو چینل والے ڈالے ہیں جو ویڈیو بنا کے الگ سے وہ ڈالے ہیں کہ عظمت رضا جو شاعر ہے وہ بھگوڑا ہے, 10,000 روپیہ لے کر کے پھر بھی نہیں آیا, ایسا ہے ویسا ہے, بہت طرح کی بات. یہاں تک کہ منور سیفی صاحب نے کہا کہ جہاں بھی دکھے ہاتھ پیر مار کر توڑ دیا جائے, توڑ دو, اور جس جلسے میں وہ آئے گا اس جلسے کا بائیکاٹ میں کرتا ہوں, میں کروں گا. تو منور سیفی صاحب آپ سے کہنا ہے کہ آپ تو پہلے یہ ثابت کیجئے کہ میں نے کب آپ سے کہا تھا کہ 20,000 روپیہ لوں گا تو ہی جاؤں گا. دوسری بات, آپ یہ ثابت کیجئے کہ میں ممبئی کب گیا تھا اور اس تاریخ میں کہاں تھا. میرے پاس لوکیشن بھی ہے, موبائل جب آن رہتا ہے تو لوکیشن بھی اس میں ٹریک ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. میں سارے ثبوت رکھا ہوں. اور دوسری بات, آپ کو سارے کاغذات بھی دکھاؤں گا, میں فیس بک پہ اپلوڈ کروں گا, میں سارے پروف میرے پاس ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کہیں حادثہ کچھ میرے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری جو لوگوں کو بھڑکا رہا ہے اور جو ایسی بات کر رہا میرے خلاف, وہ مجرم بنیں گے بعد میں. کیونکہ میں سوشل میڈیا سے جڑتا نہیں ہوں, میں پریشان خود ابھی ہوں, اور میں نہ 20 تاریخ سے جلسہ پڑھا ہوں, اور ابھی 2-4 دن اور جلسہ میں نہیں پڑھ پاؤں گا, جس کے کارن ہے کہ وہ زیادہ بیمار ہیں اور مطلب لیور کام کرنا بند کر دیا ہے, اور بھی 1-2 پارٹس ہیں جو کام کرنا بند کر دیا ہے, اور پیٹ میں پانی بھر جانے کے کارن ڈاکٹر لوگ بھی تھوڑا پریشان ہے, تو ڈائلیسس کرانے کا چانسز زیادہ ہیں, تو اس لیے چھوڑ کر جانا مناسب نہیں تھا. تو میری مجبوری یہ تھی, میں نے منع کر دیا تھا 1 دن پہلے, اور جلسے میں کہا گیا کہ جلسے میں آنے کے دن تک بھی نہیں بتایا اور نہ فون اٹھایا. تو موبائل میرا آف تھا اس لیے کہ یہاں پہ الاؤ نہیں تھا موبائل آن رکھنے کا, ٹھیک ہے. جبکہ میں نے 1 دن پہلے ہر جلسے والے کو 25 تاریخ تک جلسے والے کو میں نے منع کیا ہے کہ میں نہیں آ پاؤں گا. لیکن منور سیفی صاحب نے جتنا اچھال دیا ہے اس چیز کو, اس بات کو, اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. اگر کچھ میرے ساتھ حادثات ہوتے ہیں, رام گڑھ والوں سے کل بھی مجھے محبت تھی, آج بھی محبت ہے, پورے ہندوستان کے لوگ مجھے چاہتے ہیں الحمدللہ. یہ کوئی انسان کے دیے ہوئے بانٹے ہوئے محبت کی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کی طرف سے جس کے بھی دل میں محبت پیدا ہوتی ہے, یہ اللہ کی جانب سے پیدا ہوتی ہے. اور اگر کوئی حسد سے یا جلن سے یا کوئی مطلب کچھ اور سوچ کر یہ سب باتیں کی ہوں گی, تو اس اللہ رزاق ہے اور اللہ رزق کا مالک ہے. اللہ محبت بانٹنے والوں کو پسند کرتا ہے, اور وہی جس کے دل کو اچھا چاہتا ہے, اچھا کرتا ہے, اور ایک دوسرے کی محبت ڈالتا ہے. یہ رب کے ہاتھ میں ہے. تو میری گزارش ہے تمام لوگوں سے, تمام دوستوں سے, تمام احبابوں سے کہ میرے پاس اتنے سارے میسیج اور اتنے فون میرے پاس آ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا آج تک, آپ کے حوالے سے. سر بھائی میرے اب بھی میں غلط نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میری مجبوری ہے. میں ٹوٹل کاغذ آپ کو فیس بک پہ ڈال دوں گا, آپ ایک چیز کا, ایک ڈیٹ کا دیکھ لیجئے گا, کیا پریشانی تھی, کیا بات ہے, نہیں ہے, ٹوٹل بات میں آپ کو ڈال دوں گا, ٹھیک ہے. آپ آرام سے پڑھ لیجئے گا, دیکھ لیجئے گا. اور میں وہاں پہ ان کا بھی نمبر ڈال دیتا ہوں جنہوں نے یہ باتیں کہی ہے میرے حوالے سے کہ ممبئی چلا گیا, 20,000 لوں گا تبھی آؤں گا. جبکہ نہ میں آج تک منور سیفی سے کہا ہوں کہ میں 20-25 ہزار لوں گا تبھی آپ کے دعوت میں جاؤں گا, نہ میں نے زمزم بھائی کی دعوت پہ ایسی بات کہی ہے. ہاں یہ الگ میٹر ہے کہ وہ بڑے ہیں, تو میں شروع سے عزت کرتا ہوں بھائی, میری تو یہ فطرت میں شامل ہے کہ بڑوں کی عزت کرتا ہوں میں ہمیشہ. جہاں ہم کو اچھا لگتا ہے وہیں کی دعوت لیتا ہوں, جہاں اچھا نہیں لگتا. کبھی کبھی انسان ہے مصیبت آتی ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم گئے ہم نہیں گئے تو منور سیفی اعلان کر دیا کہ عظمت کا پیر ہاتھ مار کے توڑ دو. خدا نے خواستہ منور سیفی کے گھر میں کوئی ایسا کام ہو جاتا, حادثات ہو جاتے, تب میں کیا کرتا, جلسے میں جا کے اعلان کر دیتا کہ منور سیفی کا بائیکاٹ کرو. ارے بھائی پریشانی کہہ کے نہیں آتی ہے, تو خدا کے واسطے ایسا کرنے سے پہلے آپ تحقیق ضرور کریں, ٹھیک ہے. آپ انسان کو موقع دیں, ایسی بات نہیں کہی جاتی ہے سر عام کہ آدمی جان بوجھ کر نہیں آیا, بھاگ گیا, بھگوڑا ہے, تو یہ ہے وہ. تو یہ جو بھی باتیں ابھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, بہت طرح کے لوگوں کو بھڑکایا گیا, بہت طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس سب میں سے اگر کسی طرح کی بھی مجھے سفر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار منور سیفی صاحب ہوں گے, کیونکہ انہوں نے ہی شروع کیا ہے. کمیٹی والے کا میں مجرم ہوں, میں مانتا ہوں, کیونکہ میری مجبوری تھی اس لیے میں نہیں جا پایا. تو کمیٹی والوں سے میں بات کرتا بعد میں اطمینان سے. میں حالانکہ میں نے جن سے مجھے دعوت ملی تھی میں نے ان کو 1 دن پہلے منع کر دیا کہ میں نہیں آ پاؤں گا, میرے ساتھ پریشانی ہے. میں نے لگ بھگ میں نے کل سے آج تک
50 سے 100 لوگوں کو میں نے جواب دے چکا ہوں، فوٹو بھی بھیج چکا ہوں کہ بھائی دیکھو میں ہاسپٹل میں ہوں 20 تاریخ سے کنٹینیو۔ تو آپ لوگ خدا کے واسطے ایسا نہ کریں۔ دیکھیے محبت بانٹنے سے محبت ملتی ہے، پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سب کو ایک ذریعہ دیا ہے۔ اب انسان یہ سوچے کہ یہ اتنا کما رہا وہ اتنا کما رہا، تو حالات جیسے چل رہے ہیں میرے بھائی اس حساب سے اس طرح نہ کی جائے۔ سب انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے، کوئی رہنے والا نہیں ہے، سب جانے والا ہے اور سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ تو دوسرے کی برائی پہ اتنی بنا اتر آئیں کہ آپ خود ایک دن کیچڑ میں چلے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں آپ لوگ، اور جو مطلب میرے حوالے سے ایسی ذہن بنا کے رکھے ہیں کہ عظمت نے ایسا کیا ویسا کیا، تو ان تک ضرور پہنچا دیں یہ ویڈیو، تاکہ ان کو بھی یہ بات پتہ چلے کہ میں اس دن کہاں تھا اور کیسے تھا۔ اور میں رپورٹ بھی ڈال دوں گا فیس بک پہ۔ اور رہی بات 10,000 کی، تو 10,000 میں جب مزدوری نہیں کیا ہوں تو مجھے بھی پیسے استعمال کرنے کا حق نہیں ہے، وہ حرام ہے میرے لیے الحمدللہ، میں اتنا جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں کوئی بات ہے اس طرح جیسے کبھی کوئی کسی جلسے والے سے لے لیا 10,000 روپیہ، 15,000 روپے، 15,000 یا 12,000۔ پہلی بات تو میں جلسے والے سے پیسہ منگاتا نہیں ہوں، اگر وہ بھیج دیتے ہیں تو ان کی مرضی، کیونکہ آج کل کے دور کے حساب سے مطلب بہت طرح کی باتیں ہوتی ہے۔ کوئی ویڈیو کال کر لیتے ہیں کہ آپ عظمت رضا ہیں کہ نہیں، آج کل فراڈ زیادہ ہوتا ہے۔ تو دو چار لوگ ایسے ہوں گے جن کا پیسہ میرے پاس ہوگا، لیکن الحمدللہ میری کوشش رہتی ہے کہ میں پیسہ واپس کر دوں گا۔ اب جیسے فلائٹ وغیرہ کے ٹکٹ بن جانے کے بعد میں نہیں پہنچ پایا، کسی طرح سے کوئی پریشانی ہو گئی، تو وہ الگ میٹر ہے۔ لیکن میرے بھائی 10,000 روپیہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ اور رہی بات، میں مجرم ہوں کمیٹی والوں کا، رام گڑھ کندرو کے رہنے والوں کا، لیکن میں جان بوجھ کر، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جلسہ چھوڑا ہوں میرے بھائی، میں کل بھی رام گڑھ والوں سے محبت کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک حیات رہے گی تب تک کرتا رہوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جو ایسا کام کرتے ہیں دوسروں کے لیے، گڈھا کھودتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ بھی اپنے گڈھے میں جانے کے لیے تیار رہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہاسپٹل دیکھ لیجئے، HLG ہاسپٹل۔ ابھی بھی میں باہر ہی کھڑا ہوں کیونکہ یہاں رہنا پڑتا پرجنٹ، اور یہ بھیڑ دیکھ رہے ہیں آپ۔ آدمی کو یہ نہیں لگے کہ میں ممبئی گیا تھا، اور وہ ثابت کرے منور سیفی صاحب کہ میں ممبئی گیا تھا، اور جو بھی یہ چینل والے ڈالے ہیں، ورنہ اگر اس سے بھی آگے بات بڑھی تو پھر اور دوسرا بھی کام لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔